ایک تو آج سلیکٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں قوانین کو بہتر بنانے کے لیے موجود تو سب تھے. ہم نے تو سب سے کہا کہ کل اجلاس ہے, آج بہت ساری چیزیں طے کر لیتے ہیں اور جو امینڈمنٹس لانی ہیں, جو امپاور کرنا ہے کونسلز کو اور الیکٹڈ لوگوں کو, وہ کر کے طے کر کے اور کل اجلاس میں پاس کرا دیتے ہیں, کیونکہ الیکشن 24 کو ہیں, اس کے بعد اس کے دوسرے مراحل بھی ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ مزید اس پہ ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے اور اس میں ٹائم لگے گا. اور اب یہ آپ کے سامنے بھی بہت کچھ کہہ کے گئے ہوں گے, لیکن اندر جو بات ہوئی ہے وہ بالکل یہی تھی. ہم نے سب سے یہی کہا. آج کل بہت زیادہ جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ بک رہا ہے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں الیکشنز ہوئے, ظاہر ہے وہاں پہ جیتے ہیں, ان کو مبارک بھی دیتے ہیں, اور اس بات کی حیرت بھی ہے کہ جو جھوٹا بیانیہ ہے, جس طرح انہوں نے جھوٹ بولے, وہ وہاں پہ لوگوں نے ان کو مانا. ایک جھوٹ اور بھی بول رہے ہیں, بجائے اس کے کہ خان صاحب الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کرتے کہ وہاں پہ فیئر اور فری الیکشن ہوئے, اور بہت زیادہ رزلٹ جو آیا آپ سب نے دیکھا بھی اس کو, وہ الٹا ان کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ جو ایک فارن فنڈنگ کیس ہے وہ دوبارہ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں. اور پھر وہاں ایک اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں جس کا وضاحت کرنا بہت ضروری ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ میں جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے 4 ڈویژنز میں, وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ریگنگ کی گئی اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اعلیٰ کار بنی ہوئی تھی. یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ اسی طرح جھوٹ ہے جس طرح خان صاحب نے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں. آپ صرف ضرور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے لوگ کتنے کھڑے کیے. 6,227 یا 77 کے قریب جگہیں تھیں, وارڈ میں, ڈسٹرکٹ کونسل میں, کارپوریشن میں, ٹاؤن میں, میونسپل میں, یو سیز میں, جس پہ لوگوں نے الیکشن لڑا. وہاں پہ انہوں نے ٹکٹ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کتنے لوگوں کو دیا جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا؟ وہ 1,000 بھی نہیں ہے. اور یہ اپنی نااہلی جو ہے اس کو مٹانے کے لیے, اپنی خفت مٹانے کے لیے اب یہ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. انہیں تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو, اور جو بھی الیکشن کمیشن پنجاب ہے یا جہاں بھی ہے. سندھ میں بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے جو 4 ڈویژن کے تھے. انہوں نے اپنے لوگ ہی کھڑے نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں, بلکہ آپ بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں گے کہ ان کا ایک ایک جو کینڈیڈیٹ تھا وہ 4 جگہ پہ کھڑا ہوا تھا, کیونکہ وہاں پہ ان کو کسی قسم کی پذیرائی نہیں ملی. اسی طرح یہ جو ابھی دوسرا فیز ہے جس میں کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں الیکشن ہے, یہاں بھی ان کو بری شکست ملے گی, اور ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہے, اور ان کو 24 کے بعد ان کو اس کا پتہ بھی چل جائے گا. جی دیکھیں, شادمان نالے والا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے, اور وہاں پہ چیف منسٹر صاحب نے نوٹس بھی لیا ہے. بلکہ آپ نے دیکھا کہ جو موٹر سائیکل جب گری تو وہاں پہ جو لوگ ان کو نکال رہے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی تھے. ان کو بیچ وغیرہ وہ جو ہمارے وہاں پہ یو سی کے چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے ہیں, اور وہ سب لوگ وہاں پہ تھے. ہمیں ان کی خاندان سے ان کے جو ہے مکمل طور پر ہمدردی ہے, ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں, اور سی ایم صاحب نے اس کی انکوائری کے لیے بھی کہہ دی ہے. دوسری آپ نے بات کی جماعت اسلامی کی, اور جس طرح وہ بات کہہ رہے تھے, میں تو ادب کرتا ہوں سب کا, حالانکہ وہ حافظ قرآن ہے, اور حافظ قرآن کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن شریف دل میں ہوتا ہے,
दिमाग में भी होता है, लेकिन जिस तरह वो बातें कर रहे हैं कि जी कराची में कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो जब आपके साथ वो बात करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कराची में जितनी तरक्की हुई, कम से कम यही कह देते कि जी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ना कुछ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया है। लेकिन उन्होंने तो कहा कि यहाँ पे कुछ ही नहीं हुआ, तो इससे आप उनकी बात का अंदाज़ा लगा लें। हाँ, हमने यहाँ पे रोड कमर्शियल नहीं किए। जब इनकी नज़ामत का दौर था तो उन्होंने बहुत से कराची के रोड कमर्शियल कर दिए थे काउंसिल की तरफ से, जिसको आज तक सब लोग भुगतते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये ज़रूर हुआ। साहब ये बता दें क्या क्या देखें, वहाँ पे उस शाहराह पे काम हो रहा है और हमेशा रोड बन जाते हैं, लेकिन ड्रेनेज और स्वेज के इशू की वजह से रोड फिर ख़राब हो जाते हैं। तो वहाँ पे ये ड्रेन्स बनाए जा रहे थे। जो नाअहली है उन लोगों की जो वहाँ पे काम कर रहे थे कि उन्होंने वहाँ पे रुकावटें खड़ी नहीं की थी, तो इस वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उनके लवाहिकीन से जिनसे आपकी बात हुई, उनसे मुकम्मल तौर पर टच में इंतज़ामिया भी और हमारे जो पार्टी के लोग हैं वहाँ पे वो। एक तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी इल्ज़ाम लगाए और दूसरा पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाए कि बल्दियाती जो इलेक्शन हो रहे हैं, एक तो पहले दौर में जो धांधली हुई है कराची में, वो धांधली की तैयारियाँ कर रही है पीपल्स पार्टी। क्या कहेंगे इमरान खान के इस इल्ज़ाम के जवाब में? देखें, खान साहब हमेशा झूठ बोलते हैं, ये उनका एक और झूठ है। मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि उनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि जो उनकी सूबाई क़यादत है खान साहब को, तो उनसे पूछना चाहिए, उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि उन्होंने पहले फ़ेज़ में 4 डिवीज़न में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 6200 और कुछ जगहें थीं जिन पे लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ पे इन्होंने 1000 इनके टिकट होल्डर भी नहीं थे। तो हमने धांधली कौन सी की? इनके लोग ही नहीं हैं और वहाँ के लोगों ने फ़ैसला दे दिया पीपल्स पार्टी के हक़ में। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे तरक्की करवाई, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न के मुताबिक वहाँ पे काम हुआ, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने और उनकी टीम ने वहाँ काम किया, उसका सिला मिला है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग वहाँ पे कामयाब हुए हैं। और इसी तरह हैदराबाद और कराची में भी कामयाब होंगे और ये ऐसे ही इल्ज़ामात लगाते रहेंगे। तोहिन अदालत जो खुरमशेद ज़मान जो तोहिन अदालत जी किरदार अदा कयो सॼे सिलेक्ट कमेटी सुभाणे सिंध असेंबली में बिल पास कराइण वञूं पिया। खुरमशेद ज़मान इहो बि चयो त इहो कोई धांधली जो प्लान जोड़ियो वियो आहे सॼो। देखिए, हम लोग ने तो आज इनको रिक्वेस्ट की कि जो चीज़ें यहाँ पे तय हो रही हैं उनको करके कल इजलास में पास करा दिया जाए। मिसाल के तौर पर जो ये कहते थे कि मेयर जो है वो बेख्तियार है पूरे सूबे के लिए, तो जहाँ जहाँ मेयर हैं या डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं या टाउन म्यूनसिपल में, वहाँ पे उनको बाख्तियार किया कर रहे हैं। हमने तो इख्तियारात दिए हैं। मज़ीद अगर सिर्फ कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना जहाँ पे कॉरपोरेशंस हैं उनकी बात की जाए, तो जैसे पहले मेयर कुछ चीज़ों में मेंबर भी नहीं थे, तो हमने कहा कि वहाँ पे मेयर जो हैं वो चेयरमैन हो जाएंगे और जो अफसरान वहाँ पे लगाए जाएंगे, ज़ाहिर है सीनियर लोग लगते हैं 20-21 ग्रेड के जो मेन जगहें हैं, तो जो 3 नाम जो भी मेयर होगा वो कराची का हो, हैदराबाद का हो, सक्खर का हो, लाड़काना का हो, वो वहाँ पे 3 नाम देगा और गवर्नमेंट इस बात की पाबंद होगी कि उन्हीं 3 नामों में से एक अफसर को वहाँ पे लगाया जाए। तो बाइख्तियार इसी तरह किया जाता है। पीएफसी की भी हम कर रहे हैं, हम तो इनको बाइख्तियार कर रहे हैं, लेकिन मैं ना मानूं वाली जो बात है, अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये इनके खाम ख्याली
اور وہ خواب ہیں جو ان کو نظر آ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سندھ میں حالیہ 4 ڈویژن میں انتخابات ہوئے، میں نے کہا ان کو لوگ ہی نہیں تھے وہاں پہ، یہاں بھی یہی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور لیکن ابھی شیخ رشید صاحب حالیہ جو پنجاب میں رزلٹ آیا ہے تو کچھ دیر تو ان کو سننا پڑے گا، سہنا پڑے گا۔ صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ 15واں سال آپ کی حکومت پر چل رہا ہے، کراچی ابھی تک سیوریج کا پانی، گٹر کا پانی، نالی کا پانی، پینے کا پانی میں پھنسے ہوئے، کتنے مزید برس آپ کو چاہیے یہ بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، آپ بزرگ بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، آپ نے کراچی کو بہت عرصے تک دیکھا بھی ہے، کراچی نے بھی آپ کو دیکھا ہے، تو پہلے جو یہاں پہ ہوا ہے اس کو اگر کمپیئر کریں آپ اب تو بہت زیادہ کام ہوئے ہیں۔ آپ تو ہر چیز کے شاہد ہیں کہ جب تھوڑی سی بارش بھی ہوتی تھی تو یہ دنوں تک روڈ بلاک رہتے تھے، گلیاں بھری رہتی تھیں۔ آج بارش بہت زیادہ بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی کچھ گھنٹوں میں بڑی شاہراہیں اور بہت سارے علاقے جو ہیں وہ وہاں سے ڈی واٹرنگ ہو جاتی ہے۔ کچھ علاقوں میں ضرور پانی رہتا ہے لیکن وہ بھی تھوڑے عرصے کے بعد نکل جاتا ہے۔ تو اس پہ کام ہو رہا ہے اور اسی لیے ہم پر امید ہیں کہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کامیاب کریں گے۔ جی شاہ صاحب، موسمیات محکمہ موسمیات کی طرف سے کوئی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ 24 سے 26 تاریخ تک شدید بارشیں ہوں گی کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں، تو اس حوالے سے پھر 24 کو انتخابات بھی ہیں، کوئی آپ کی نالج میں ہے کوئی ایسی الرٹ؟ دیکھیں، الرٹ تو آئے ہوئے ہیں اور بارش آ رہی ہے، لیکن الیکشن جو ہیں اب 24 کو ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ہم نے کل الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے تھے ہم لوگ، اور ہم نے وہاں پہ ریٹرن میں دیا ہے کہ ان چیزوں کو جو ادارے ہیں ان کو بااختیار کیا جا رہا ہے اور الیکشن جو ہیں وہ ہو جانے چاہیے اس ڈیٹ پہ، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ 45 دن میں ان کو پاس کرا دیا جائے اور ان اداروں کو اور ان لوگوں کو بااختیار کیا جائے۔